بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: قرآن پاک میں کس کے عشق کی داستان کا قصہ ہے؟ جواب: قرآن پاک کا ایک قصہ داستان عشق کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس قصے کے مرکزی افراد حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا ہیں۔ سوال: انسان کے جسم سے روح روز کس وقت نکل جاتی ہے؟ جواب: جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ سوال: گناہ سے بچنے کی کون سی دو صورتیں ہیں؟ جواب: نمبر 1، دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ سوال: کس بدبخت نے فرشتوں کے ساتھ خونی جنگ کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو خبردار کرنے کی پرواہ کیے بغیر اللہ پاک کی نافرمانی میں فرعون اور اس کے ساتھی ایک دن محل کی بلندی پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر برسائے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کے فرشتوں کو ایسا کر کے نعوذ باللہ ہلاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی جانب جب تیر چلائے، تیر جب واپس آئے تو وہ خون آلود تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ فرعون کی سرکشی کا آخری مارکہ تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے محل کو تباہ کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کے اس محل کو 3 ٹکڑے کر دیے۔ سوال: کس نبی نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازے کے تعمیر کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازے کے تعمیر کیا تھا۔ سوال: نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے، اور اگر حج میں غلطی ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ جواب: اگر حج میں غلطی ہو جائے تو ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ سوال: غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے کس نے پکڑا تھا؟ جواب: غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑا تھا۔ سوال: کن 2 باتوں میں حسد کرنا جائز ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف 2 باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ حوالہ 7 میں درج ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی خوشبو پسند فرماتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریحان کی خوشبو پسند فرماتے تھے۔ سوال: نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں اور اس کے پیچھے عام وجہ کیا ہے؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے، لیکن جوں ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ان باتوں کو یاد دلاتا ہے جن کا اسے پہلے خیال بھی نہیں تھا۔ اس طرح اس شخص کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ حوالہ 7 میں درج ہے۔ سوال: وہ کون سے 2 راستے ہیں جس پر شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ جواب: شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے ہیں، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ، وہ ان دونوں راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سوال: کیا نماز میں بچوں کو اٹھا لینا جائز ہے اور کیا اس کے متعلق کوئی مستند روایت موجود ہے؟ جواب: نماز میں بچے کو اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کی امامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے اور جب سجدے سے فارغ ہوتے تو پھر اسے اٹھا لیتے۔ حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: ولی کی پہچان کیا ہے؟ جواب: وہ مسلمان متقی پرہیزگار ہو، کثرت سے عبادت کرتا ہو، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس پر غالب ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، آخرت کا خیال ہر وقت پیش نظر رکھتا ہو، پابند شریعت ہو۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے چھینک آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں سے ایک حق چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کا جواب دینا بھی ہے۔ نیز چھینکنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ چھینک اللہ کی ایک نعمت ہے، اس لیے کوئی اچھا کام کرتے ہوئے چھینک آنا اللہ کی خوشنودی کو ظاہر کرتا ہے اور برا کام کرتے ہوئے چھینک آنا اللہ کی ناپسندگی کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ عالم۔ سوال: مچھلی کو کون سی کہانی سنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زبان جیسی نعمت سے محروم کر دیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مسخ صورت میں زمین پر پھینک دیا، ابلیس سمندروں کی طرف نکل گیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ مچھلی کو بھی سنایا کہ آدم علیہ السلام سمندر اور دریا کا شکار کرے گا اور مچھلیوں کو اپنی خوراک بنائے گا، جس پر مچھلی نے تمام دریائی جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی سنائی۔ مچھلی کو یہ کہانی سنانے کی وجہ سے زبان جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا۔ حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔